ان کی خبر کے کیسے معلوم ہو؟ شب و روز مزاروں پر حاضری معمول تھا آپ کا، ان کی قبروں میں جانا اور رونا اور انہیں یاد کرنا، ہر لمحہ ان کی شفقتوں، جو ان کی محبت، ان کی یاد آنی اور آنسو بہانا، یہ صبر کا دامن آپ نے مضبوطی سے قائم رکھا اور حرف شکایت پر، اپنی زبان پر حرف شکایت کبھی نہیں لایا۔ اور وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ آپ کے والد ماجد مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا صبر آموزودہ جو خلافت کا وقت شروع ہوا، ماہ رمضان 40 ہجری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید آپ کو کر دیا گیا، اور آپ کے دل اقدس پر یہ بھی غم گزرا امام حسین کے دل پر، تو جو بیان کرنے سے باہر ہے۔ مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس مرحلے میں بھی آپ کے ساتھ رہی کہ اللہم آت الحسین صبر ماجرا، میرے حسین کو صبر اور اجر دینا۔ تو والد ماجد کی شہادت سے ابھی آپ سنبھلے بھی نہیں تھے کہ شیبہ مصطفیٰ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 50 ہجری میں تمغہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کو صبر و استقامت اختیار کرنے کی پھر تلقین فرمائی گئی۔ یہ کے بعد دیگر غم و آلام اور مصائب اور مشکلات کے پہاڑ آپ پر ٹوٹے امام علی مقام پر، مگر آپ کے صبر جمیل سے ٹکڑا ٹکڑا اور ریزہ ریزہ گواہی دیتا ہے آپ کے صبر کی۔ تو اس کے بعد 61 ہجری محرم الحرام میں اپنی تمام تر آزمائشوں اور ابتلاؤں اور غموں کے ہجوم لے طلوع ہوا۔ یزیدی افواج کے عمل و کردار نے اسلام شریعت کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور خواہشات نفسانیہ کو شریعت کا نام دیا جانے لگا۔ محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چاروں طرف سے جو ہے وہ حملے ہونے شروع ہو گئے، خصوصاً صحابہ اکرام اور اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو مدینہ طیبہ میں نشانہ ظلم و ستم بنایا جانے لگا۔ یزید نے اپنی خلافت کو مضبوط کرنے کے لیے سخت ترین گورنر مقرر کر دیے اور انہیں تاکید اور حکم جاری کیے کہ جو شخص میری بیعت کے خلاف ہو، رضامند نہ ہو، اسے ختم کر دیا جائے۔ تو کوفہ جو یزید کا دارالخلافہ تھا وہ بھی اسی میں پھنسا ہوا تھا۔ لوگوں نے شریعت اسلام کی دفاع کے لیے آپ سے کوفہ تشریف لانے کی درخواست کی، امام علی مقام سے خطوط ارسال کیے، کئی آدمیوں کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور عرض گزار ہوئے جتنی جلدی ممکن ہو کوفہ تشریف لائیں۔ آپ نے دل پر پتھر رکھ کر مدینہ طیبہ سے اسلام کی خاطر جدائی کی۔ نہ جانے آپ نے جدائی اور الوداع یہ وہ جو ہے کتنے صبر اور تحمل سے برداشت کیا ہوگا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ حالانکہ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ بگذر تا بغریم چوں ابر نو بہارا، از سنگ گرے خیز وقت ودا یاراں۔ مدینہ چھوڑ کر مکہ چھوڑا کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ہر محب صادق نے منت سماج کی کہ نہ جائیں، مگر آپ کی ڈیوٹی بوقت ولادت ہی لگ چکی تھی۔ اب اس کی تکمیل کا وقت پورا ہونا چاہتا تھا، تو آپ کیسے رک سکتے تھے؟ تو عین حج کے موقع پر بیت اللہ پر بھی آخری نگاہ ڈالی آپ نے، اور کعبہ کی جدائی پر بھی ویسے ہی آنسوؤں کی بارش شروع ہو گئی جیسے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کہ آپ مستحق ٹھہرے کہ اللہم آت الحسین صبر ماجرا۔ آج صبر کا پیکر مکہ مکرمہ سے کربلا معلیٰ کی طرف جاری ہے، اور پھر منزل بہ منزل طے کی اور مقام کربلا پر خیمہ زن ہو گئے۔ بچے اور بچیاں، معذورات، مقدسات، بھائی بھانجے، محبین اور دیگر چند جان نثاروں کا سردار ان کو اپنی محبت و رفعت اور میدان کربلا میں اسلام کے پرچم تھلے لے کر بیٹھے ہیں۔ تو یزیدی افواج نے اپنی ظالمانہ کارروائی کا آغاز کر دیا اور دانا پانی، بات چیت
الغرض کہ ہر چیز کا بائیکاٹ شروع ہو گیا۔ عراق کا آج ہی بائیکاٹ شروع نہیں ہوا، نمرودی، فرعونی، ظالم، کبھی یزیدی اور کبھی بش اور کلنٹن کی صورت میں عراق کا بائیکاٹ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی تاریخ کو ظفر علی خان اپنے شعر میں یوں دہراتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو محترم سامعین، ظالم یزیدی آپ کے معصوم بچوں، غیر مسلح بھائیوں اور نہتے رفقا پر ٹوٹ پڑے اور دفاع میں جو کچھ دنیا کی کم ترین فوج کے پاس موجود تھا، یزیدیوں کا اسی اسلحے سے مقابلہ شروع ہو گیا۔ یکے بعد دیگر آپ کے ننھے اصغر سے لے کر جوان اکبر تک جام شہادت نوش فرمایا، اور آپ کے جمیل اور پیکر صبر امام حسین کی زندگی بھر صبر کی جن منزلوں کو طے کرتے آ رہے تھے، آج بیک وقت ان سے بھی زیادہ جو ہے وہ صبر کی منزلیں جو ہے وہ زیادہ گٹھن تھی۔ بھائی عباس علمدار بھی آنکھوں کے سامنے شہید ہو گیا۔ پھر دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا دیا کہ اللہم آت الحسین صبر معجرا،